اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم آیت نمبر 33 سے سبق ہے آج کا۔ افرأیت الذی تولی، افرأیت بھلا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، تولی جس نے منہ پھیر لیا، بھلا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا اور لایا تھوڑا سا، وَأَكْدَى اور سخت نکلا، اور تھوڑا سا مال دیا پھر اسے بند کر دیا۔ أَعِندَهُ کیا اس کے پاس ہے، علم الغیب غیب کی خبر، فَهُوَ يَرَى کہ وہ اسے دیکھتا ہے، کیا اس کے پاس غیب کی خبر ہے جو وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ينبأ کیا اس کو خبر نہیں پہنچی، بما فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، الذی وہ ابراہیم، وفا جس نے اپنے قول کو پورا کیا، اللہ تزر کہ نہیں کوئی اٹھائے گا، وازرۃ اٹھانے والا، وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اور آدمی کو وہی ملتا ہے، إِلَّا مَا سَعَى جو اس نے کمایا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ اور اس کی کمائی، سَوْفَ يُرَى اس کو دکھائی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نجم میں ابتداً وحی کے محفوظ ہونے کی گواہی دی گئی، اس کے بعد کچھ مختلف مضامین چلے جن میں نافرمانوں کا تذکرہ ہوا اور کچھ نیک لوگوں کے تذکرے گزرے۔ اب اس کے بعد ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص تھا جو اسلام لے آیا، تو اس کے کسی دوست ساتھی نے اسے ملامت کی کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ تو دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ مال اسباب دے دو تو میں تمہارے آخرت کا عذاب اپنے سر لے لیتا ہوں، یعنی تمہارا عذاب میں اٹھا لوں گا لیکن تم مسلمان مت بنو اور تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کچھ مال دے دیا، پھر اس دوست نے اور مانگا، اس نے اور دے دیا، اور باقی جو اس کے مال کی ادائیگی تھی اس کو گواہوں کے ساتھ ایک دستاویز پر لکھ دیا، اور اس طرح سے وہ اسلام کی طرف نہیں آیا کہ اس کے دوست نے اسے ملامت کی اور اس کے عذاب کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی۔ تو اسی لیے کہا کہ افرأیت الذی تولی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ پھیر لیا اللہ کی اطاعت سے، اور جب اس سے مانگا گیا اعطى قلیلا تو اس نے تھوڑا سا دے دیا، وہ اکدا پھر اس دینے سے رک گیا، سخت نکل آیا۔ اکدا یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ کدیہ سے نکلا ہے، اور یہ اس سخت پتھر کو کہا جاتا ہے جو زمین کی کھدائی اکثر عموماً کنویں وغیرہ کھودتے ہوئے یا زمین میں بنیادیں بناتے ہوئے نکل آتا ہے اور کھدائی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بہت مشکل سے ہی اسے توڑا جائے۔ تو اسی لیے اس کو عقدہ کہا
کہ جیسے زمین یا کنویں کو پہلے کھودا جاتا ہے پھر ایک پتھر آ جائے تو وہ کھودنے کا کام رک جاتا ہے، اسی طرح سے پہلے یہ شخص مال دیتا رہا پھر مال دینے سے رک گیا۔ تو ایک تو اس کا معنی وہی شخص ہو گیا جس کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ عام لوگوں میں سے بھی ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں پہلے خرچ کرتا رہے اور پھر چھوڑ دے، یا عبادات اور معاملات میں پہلے اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ جو شخص نے ایسی حرکت کی یا کوئی بھی شخص جو اللہ کے لیے خرچ کرے پھر چھوڑ دے، تو عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو اس نے دیکھ لیا؟ یعنی جب اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ میں تمہارا عذاب اپنے سر پر لے لوں گا اور تمہیں عذاب سے بچا دوں گا، تو اس نے اس کی بات کا کیسے یقین کر لیا کہ یہ میرا عذاب واقعی اپنے سر لے لے گا؟ کیا اس کو علم غیب ہے جس سے اس نے دیکھ لیا کہ واقعی میں کفر پر جمع رہوں گا اور جس عذاب کا میں مستحق ہوں گا وہ یہ ساتھی اپنے سر پر لے لے گا؟ تو کہا کہ یہ سراسر دھوکہ ہے جو اس نے اپنے لیے کر لیا۔ اور اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے رک جائیں، خرچ کرنا چھوڑ دیں، تو اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو مال اس نے خرچ کیا پھر خرچ کرتے کرتے اسے اچانک دھیان آ گیا، خیال آیا کہ اگر میں یہ مال اپنا خرچ کرتا رہوں اور ختم ہو جائے تو پھر باقی دوبارہ مال میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو اس خیال کی تردید کی گئی کہ کیا اس کو غیب کا علم ہے کہ یہ مال میرا ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بجائے مجھے اور مال نہیں ملے گا؟ یہ غلط ہے کیونکہ اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات صحیح ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرے اس کا مال ختم ہوگا، اسے نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہی دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کا بدل تمہیں ملے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اس سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اگر انسان تھوڑا سا اپنے اطراف میں غور و فکر کی نظر دوڑا لے تو یہ معاملہ صرف پیسے اور مال کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر قوت اور توانائی کے ساتھ ہے کہ جو بھی دنیا میں توانائیاں قوتیں خرچ کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اس کا بدل عطا فرماتے رہتے ہیں۔ جیسے انسان کا یہ جسم ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک یہ جتنا استعمال ہوتا ہے، اگر یہ کسی سخت سے سخت مادے کا بھی بنا ہوتا، فولاد سے بھی بنا ہوتا، تو 60 70 80 90 سال کام کرنے کے بعد کب کا ختم ہو جاتا اور برابر ہو جاتا، اس کے یہ نین نقش مٹ جاتے، یہ لکیریں مٹ جاتی، یہ ہاتھوں کے درمیان کے خلا ختم ہو جاتے، یہ ہڈیاں گھس گھسا جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو بنایا ہے کہ جتنی انسان ان سے محنت مشقت کرے اسی طرح یہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ اور مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھنا اقلالا کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا۔ تو کہا یہ سراسر دھوکہ ہے، چاہے وہ خاص شخص مراد ہے یا عام لوگ مراد ہیں۔ غیب کا علم کسی کے پاس ہے نہیں اور اپنی طرف سے ایسے اندازے لگا لینا یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے۔ تو کہا کہ وہ اپنی زندگی میں جو ایسے کام کر رہا ہے کیا اس کو وہ باتیں نہیں پہنچی بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ اور پھر ابراہیم کون، کیسی شان والے؟ الذی وفا، وفادار، ابراہیم جو وفادار ہے۔ اور اس آیت کے اندر کتنی خوبصورتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ملا ہے کہ جس نے پورا کر دیا اپنا وعدہ، کتنی محبت بھری آیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا خطاب، اور ہم کتنے خوش نصیب کہ انبیاء کا ہمارا سلسلہ نسب ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو ان دو صحیفوں میں کیا تھا
کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات آئی؟ تو وہ دو باتیں بتائیں خصوصیت کے ساتھ. آگے جتنی آیات چل رہی ہیں ان میں ان خاص تعلیمات کا ذکر ہوگا جو حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، لیکن وہ دو احکامات جن کا تعلق تعلیمات سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى. یہ دو احکامات کیا اس شخص کو نہیں پہنچے؟ کیسے دھوکے میں آ گیا؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہی موجود ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے سوا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر کیسے یہ شخص اس کی بات مان گیا کہ قیامت کے دن میں تمہارا عذاب اپنے سر پہ لے لوں گا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی اسی طرح سے یہ بات آئی ہے کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ. اگر کوئی گناہوں سے اٹا ہوا شخص کسی دوسرے انسان سے کہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو تو کسی کے مجال نہیں کہ اس کا بوجھ اٹھا سکے. تو کیسے یہ شخص مان گیا کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اللہ نے بتا دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور دوسرا الیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے عمل کیا. کوئی بھی انسان اپنے اعمال سے بڑھ کر کسی دوسرے کے اعمال کا اجر نہیں پا سکتا. ایک نے دوسرے کی طرف سے نماز ادا کر دی، نہیں ہو سکتی فرض نماز. ایک انسان نے دوسرے انسان کی طرف سے فرض روزے رکھ لیے، نہیں ادا ہو سکتے. ایک انسان نے ایمان قبول کر لیا کسی اور کی طرف سے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیسے وہ مان گیا کہ میرے کیے ہوئے کا بوجھ وہ اٹھا لے گا اور اس کے کیے ہوئے اعمال کی سزا کسی اور کو مل جائے گی؟ تو کہا یہ وہ غلط فہمی ہے جس میں وہ انسان مبتلا ہو گیا. اب اس آیت مبارکہ کے اندر کہ وہ لیس للانسان الا ما سعى اور اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اس پہ ایک عموماً چھوٹا سا سوال کیا جاتا ہے کہ جب ایک کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس میت پر اس کے گھر والے ناجائز نوحہ کرتے ہیں تو ان کے اس فعل سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. تو جب یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی ایک کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو گھر والوں کے رونے کا عذاب اس مردے پہ کیوں؟ تو اس کا جواب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ کے اندر بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی میت کے گھر والے اس پر ناجائز نوحہ اور رونا پکارنا کرتے ہیں تو میت کو اس لیے عذاب ہوتا ہے کہ یا تو یہ شخص خود اپنی زندگی میں لوگوں کی میتوں پر اسی طرح سے نوحے کیا کرتا تھا تو لوگوں نے اسی سے سیکھ کر اس کی میت پر بھی کیا، یا کوئی مرنے والا اگر اس کی وصیت کر کے جائے کہ جب میں مروں، جیسے عرب میں بہت کثرت سے اس چیز کا رواج ہوا کرتا تھا کہ عموماً مرنے والوں پر نوحہ ان کی وصیت کی وجہ سے کیا جاتا تھا. تو یہ حدیث مبارکہ میں اس قسم کے لوگوں کا حکم ہے، ورنہ عام رونا وہ میت کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا ابراہیم، تو آپ رو رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے، اور جو نرمیوں سے محروم کیا گیا ہر بھلائی سے محروم کیا گیا. ہاں، زبان سے ایسی باتیں کہنا جو اللہ کو ناراض کر دیں وہ ناپسندیدہ ہے، آنکھوں سے رونا ناپسندیدہ نہیں. اور دوسرا، کوئی ایک انسان کسی دوسرے عمل کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا کوئی ایک کسی دوسرے کے عمل کے بدلے میں پکڑا نہیں جائے گا. تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو کسی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، کسی ایک نے دوسرے کی طرف سے حج کر دیا یا زکوٰۃ ادا کر دی یا اسی طرح سے تلاوت قرآن ہو گئی، ہر نفلی عبادت ہو گئی، تو پھر ان کا ثواب بھی اس دوسرے شخص کو نہیں پہنچنا چاہیے.
کیونکہ یہاں پر آیت میں کہا گیا کہ کوئی ایک کسی دوسرے کے عمل کا بدلہ نہیں پا سکتا، تو یہاں پر بھی عمل کرنے والا کوئی ایک ہے، ثواب کسی اور کو ملے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دعا کا، صدقے کا، ہر نفلی عبادت کا، اسی طرح سے کسی کی طرف سے ادائیگی زکوٰۃ یا حج کر دینا، ان تمام کا ثواب جو ہے وہ ایک مومن کی طرف سے دوسرے مومن کو پہنچ جاتا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں ان تمام احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے جن سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر یہ اعتراضات وارد نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر خصوصیت سے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے وہ دو مسئلے بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ کوئی ایک کسی دوسرے کے گناہ کو ہٹا نہیں سکتا، اور دوسرا جس شخص پر کسی عمل کی ذمہ داری ہے وہ خود ہی اس کو کرے گا، تب ہی اس کی ذمہ داری مکمل ہوگی۔ ایک انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو احکامات اگرچہ دوسرے انبیاء کی شریعت میں بھی تھے، لیکن حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اس لیے کی گئی کہ ان کے زمانے میں یہ رسم جاری تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو یا بھائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا۔ ان دونوں حضرات کی شریعت نے اس رسم کو ختم کیا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس کی کمائی ہے جو اس کو ضرور دکھائی جائے گی، یعنی ہر شخص کی ظاہری جو کوشش ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی سعی کی اصل حقیقت کو دیکھا جائے گا کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے یا کسی اور غرض کے لیے ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ صرف عمل کی صورت کافی نہیں ہے بلکہ عمل کی سیرت کو دیکھا جائے گا۔ عمل میں نیت کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے ہے تو قبول، اللہ کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر گئے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ خود اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کا پیغام مخلوقات تک پہنچائیں گے، انہوں نے یہ معاہدہ ہر طرح سے پورا کیا، جس کے پورا کرنے میں انہیں بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اور بعض جگہ پر جو خاص خاص اعمال بتائے گئے کہ ان خاص اعمال کی وجہ سے آپ کو یہ خطاب ملا، وہ بھی اس کے منافی نہیں، کیونکہ وہ تمام خطابات بھی آپ کو فرض نبوت کو پورا کرتے ہوئے عطا کیے گئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ تلاوت کی، وہ ابراہیم الذی وفا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وفا کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دن کے اعمال کی تکمیل اس طرح کی کہ دن کے ابتدا میں 4 رکعت نماز پڑھ لی، یعنی اشراق کی نماز۔ اور اسی کی تائید میں دوسری حدیث مبارکہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، تو میں دن کے آخر تک تیرے تمام کاموں کی کفایت کروں گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفا کا خطاب کیوں دیا؟ پھر کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جو کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔
تو اللہ کریم ہمیں بھی ایسے ہی جو وعدے اللہ کے ساتھ کر رکھے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سعادتیں اللہ تا قیامت ہماری قسمت میں لکھ کے رکھیں۔ کلام پاک کی تفسیر کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، یہ ہماری کاوشیں، اس میں جتنی غلطیاں ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔